محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس کا نام ہے ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام کے اندر بڑے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن سے اپنے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں، کلام بھی شامل کرتے ہیں، اور پیارے پیارے بچوں سے، پھول جیسے بچوں سے پیارے پیارے سوالات ہوتے ہیں جس کے بچوں کیا دیتے ہو آپ لوگ؟ جواب دیتے ہو۔ تو انشاءاللہ الکریم آج بھی بڑا مزہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اپنے سیگمنٹ میں ہم بہت کچھ اچھی اچھی باتیں، انٹرسٹنگ باتیں ہیں نا، واقعات سنیں گے جس سے ہمارے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کون سی سورت کی تلاوت آج آپ کرنے والے ہیں؟ سورہ یوسف کی ابتدائی آیت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، جب بھی قرآن کی تلاوت ہوا کرے تو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی جو ہے نا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی اچھے انداز سے، اچھے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، قرآن کریم کو سننا یہ کتنا پیارا کام ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ابھی سن رہے تھے
کتنے پیارے انداز میں دل سکون پا رہا تھا، چین پا رہا تھا، اور اللہ کریم کا پیارا کلام سننے سے اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور ہر حرف پڑھنے پر بھی برکتیں ملتی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت مزید بڑھا دیتا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے پیارے بچوں اس کی زبان میں بھی تاثیر آنے لگتی ہے۔ کیا آنے لگتی ہے؟ تاثیر آنے لگتی ہے، اور قرآن کی تلاوت جو کرتا رہتا ہے مزید بہتر ہوتا جاتا ہے، اور قرآن کو پھر سمجھ کر تلاوت کرنے والا یہ ایک اعلیٰ ترین آدمی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ لیا یعنی پڑھ لیا پھر سمجھ لیا، اور سمجھ لیا پھر اس پر عمل کر لیا، تو انشاءاللہ الکریم اس کو کیا ملنے والی ہے؟ کامیابی ملنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ کن چیزوں کا؟ تمام چیزوں کا۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے قرآن سے لے، کسی کو شفا چاہیے قرآن سے لے، جو کچھ چاہیے وہ قرآن سے مل سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام آگے بتائیں گے، کیونکہ ابھی سیگمنٹ اسٹارٹ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ کیا اسٹارٹ کرنا ہے؟ جی آپ کی توجہ چاہوں گا میں۔ کلام۔ کیا باقی ہے؟ کلام باقی ہے۔ اچھا کلام پڑھتا کون ہے ہمارے پروگرام میں؟ حسان بھائی۔ کیا بات ہے حسان بھائی، آج کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ سبحان اللہ، جی سنائیں ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
مسئلہ نہیں ہونے دیتے اپنا چاہے تو مسئلہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام ہم نے سنا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نعت خوانی کرنا سننا محفل سجانا ہمارا مقدر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آئیے اب اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کو ہم شامل کرتے ہیں اور جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے سیگمنٹ کے نام بھی بتا دیتے ہیں. ہمارے پروگرام میں کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ 5. کتنے ہوتے ہیں؟ 5. پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ دا گولڈن ورڈز. تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. اور چوتھا سیگمنٹ ہوتا ہے زندگی ایسے گزاریں. اور 5واں ایکٹیویٹی. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا. جملہ آپ کو بنانا ہوتا ہے. تو آئیے پیارے بچوں اپنے سیگمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں پہلے پروگرام کے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے نا. اور آپ کے کچھ یعنی واقعات بھی ہم نے کچھ نہ کچھ سنے تھے اور بات یہ چل رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی پیشانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا. کیا چمکتا تھا؟ نور چمکتا تھا. اب جو بے دین لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مکے میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو زمین و آسمان پر راج کرے گا اور وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. تو پیارے بچوں اب جو بے دین لوگ تھے وہ تو شروع سے ہی اسلام کے لوگوں سے ایمان والوں سے بغض و کینہ رکھتے تھے اور ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. تو اسی طرح پیارے بچوں جو بے دین لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو یعنی ان کو نقصان پہنچانے یعنی ان کو مارنے کا ذہن بنا لیا. کیا کر لیا؟ ذہن بنا لیا کہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم ان کو مار ڈالیں گے اور یوں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جو اللہ کریم کا جو بندہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آ نہیں پائے گا. ان کا ایسا ذہن تھا. لیکن جس کو اللہ لائے اس کو کون روک سکتا ہے نا. تو پیارے بچوں ایک دن کی بات ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو تھے یہ مکے سے تھوڑی دور ایک سفر پر گئے جہاں پہ جنگل بھی پڑتا ہے. اب جو قریش کے جو لوگ تھے وہ بھی مکے میں رہتے تھے اور جو بے دین لوگ تھے وہ بھی مکے میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ بھئی موقع تو بہت اچھا ہے. کیا ہے؟ موقع تو بہت اچھا ہے. اکیلے بھی ہیں, جنگل کی طرف بھی ہیں, مکے سے دور بھی ہیں اور کوئی ان کا بچانے والا ان کے پاس نہیں ہے. اب پیارے بچوں جیسے ہی وہ آگے بڑھے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا پیچھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. کیا آئی؟ مدد آئی اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. اور جب فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی
تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو نقصان نہ پہنچا سکے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ جس کی مدد فرمائے اس کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے. تو پیارے بچوں اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی حفاظت کی گئی. سبحان اللہ. پیارے بچوں آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو کس طرح نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی یہ سنا. مزید میں آج آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے سے بتاؤں گا. دیکھیں جیسا ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس میں آقا کریم کے والد صاحب کا بھی ذکر ہوا, آقا کریم کی دادی کا بھی ذکر ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا بھی ذکر ہوا ہے نا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی ذکر ہوا. اب بچے کون؟ مائک میں بتائیں بھائی, مائک میں. والدہ ماجدہ بچی اور ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کا نام بچا ہے نا. اچھا یہ پروگرام اس انداز پہ لے کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ ہونی چاہیے, ان کے خاندان کے لوگوں کے کچھ نام پتہ ہونے چاہیے ہے نا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی والد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کے والد صاحب کا نام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام یعنی ہمارے آقا کے نانا جان کا نام وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. کیا نام تھا؟ وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. ان کی امی جان یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام حضرت بی بی برہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. کیا تھا؟ بی بی برہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ نام یاد رہے گا آپ کو؟ پکی بات ہے؟ کوئی بتا دیں پھر, آپ کو یاد ہے؟ مائک میں بتانا ہے لیکن, ہاں مائک دے دیں احمد رضا بھائی پیچھے. اچھا لے لیں پھر بھی یار. حضرت بی بی مرہ رضی اللہ تعالی عنہ. برہ کیا نام تھا؟ برہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اور بتائیں بھائی ان کے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ جی آپ بتائیں. حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے, تو یہ نام آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد کر لینا. جی انزلہ بھائی کیا کرنا ہے؟ مائک دے دیں. جی حضرت کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. یاد کیسے کریں گے؟ جی یاد کیسے کریں گے آپ؟ یہاں بتا دیا, اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ذہن میں رکھنے کے بعد اس کو گھر پہ جانے کے بعد لکھ لیں. جو FGN چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا آپ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس کا بھی مطالعہ کریں. ہو سکے تو والدہ سے کہیں یا والد صاحب سے کہیں کہ آپ مجھے روزانہ نا 5 منٹ یا 10 منٹ آقا کی زندگی کے حوالے سے بتائیں. اور یہ FGN چینل پہ دیکھنے والے والدین سے بھی عرض کروں گا میں کہ آپ بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں, ٹیوشن بھیجتے ہیں, مدرسے بھیجتے ہیں, وہ بات ساری ٹھیک ہے, آپ جہاں جہاں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے اچھی بات ہے, لیکن آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانی چاہیے, ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ الکریم یوں آپ کے بچوں کو آپ ٹائم دیں گے, اس کی تربیت ہوگی اور اس سے بڑا فائدہ بھی نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بہت سی برکتیں دیکھ چکی تھی. یعنی ہمارے آقا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں تھے تو وہ بہت ساری برکتیں دیکھ چکی تھی جو دلالت کرتی تھی اس بات پر کہ کچھ تو بات ہے, کچھ تو خاص ہے نا, اور برکتیں ان کو نصیب ہوتی تھی. تو پیارے بچوں دنیا میں تشریف لائے ہمارے آقا, اس وقت آپ کی امی جان ایک منظر دیکھی, اس وقت آپ کی والدہ نے ایک منظر دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہیں. ایک بار ان سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا اور انہوں نے بصرہ کے محلات دیکھے. بصرہ شام کی جانب
ایک شہر کا نام ہے. سبحان اللہ. ایسی ایسی برکتیں, نور ہی نور ہو جاتا تھا. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, نور والا آیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ نور لے کر آیا نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور کیسا چھایا نور ہے. چھایا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نور ہی نور ہو گیا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, یوں ہمارا سیگمنٹ کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہوا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے ہیں. جیسا کہ ہم نے سنا آپ کی والدہ, آپ کی نانی جان کا نام, آپ کے نانا جان کا نام. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے دادا, آپ کے والد, آپ کی دادی کا بھی ذکر کیا ہے. جن بچوں کو وہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو جا کے وہ پہلا ایپیسوڈ دیکھ لیں, دوسرا ایپیسوڈ دیکھ لیں, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو علم دین حاصل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے بچوں, درود شریف پڑھایا جاتا ہے. درود شریف کی کیا فضیلت ہے؟ ایک ایک کر کے آپ لوگ بتا دیں. جی اپنے طور پر کچھ بتائیں, درود پاک کی فضیلت کیا ہے؟ اب جیسے میرے ذہن میں یہ بات ابھی آئی کہ میں درود پڑھوایا, اس سے پہلے بھی پڑھوایا, تو کیا اس کی فضیلت ہے؟ ایک ایک کر کے. احمد رضا بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں انہوں نے تو حدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ پڑھے, آپ اپنے طور پہ بتائیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں. جی بلال بھائی کو دے دیں. بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ درود پاک کی کیا برکت ہے؟ جی انس بھائی کو دیں. جی درود پاک اگر کوئی کام سے پہلے پڑھتے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. درود پاک جس کام سے پہلے پڑھتے ہیں وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو بھائی جو مشکل والے کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو آسان کر لیجئے. کیسے کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. مزید اور کوئی بتائیں بھائی. مائک کو ادھر ادھر دیتے رہیں. درود شریف پڑھنے سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, کئی کام بھی آسان ہوتے ہیں اور بگڑے کام بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. مزید جی شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. مزید اور کوئی بتانا چاہیں گے؟ کیا بات ہے. ویسے تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, درود پاک کی بے شمار فضیلت, بے شمار برکت ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہیں. اور مدینے جانے کا بھی ایک وظیفہ علماء اکرام فرماتے ہیں, جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار بھی نصیب ہوتا ہے اور وہ مدینے پاک بھی جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دا گولڈن ورڈز. ایسے ورڈز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے اور جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دنیا نے ان کو گولڈن مانے اور ان سے فیض یاب ہوئے. سنتے ہیں وہ کیا ہے. جی پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخرت میں نجات پانے کے لیے نسخے بتائے اور دنیا کے اندر صحت مند و کامیاب رہنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک نعمت میتھی بھی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے. پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں, تم میتھی سے شفا حاصل کرو. پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہی شان ہے, آئیے اس کے پیچھے کی حکمت جانتے ہیں. میتھی کے اندر وٹامن ڈی, آئرن اور کیلشیم کی موجودگی رہتی ہے جو انسانی جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور خون کی کمی بھی دور کرتی ہے. میتھی کو دال کی طرح پکا کر یا اس کا پاؤڈر بنا کر یا اس کا پاؤڈر بنا کر یا چھاچھ میں شامل کر کر اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تھوڑی بہت میتھی ہر طریقے کے کھانے میں شمار کر کر کھانی چاہیے. میتھی آنکھوں کی پیلی رنگت, منہ کی خراش اور دل کی کمزوری دور کر دیتی ہے. جس کو منہ سے لعاب یعنی رال بہتی ہو اس کے لیے میتھی کا استعمال حیرت انگیز اثر کرتا ہے. میتھی بد ہضمی,
کھٹی ڈکار اور بھوک کی کمی دور کر دیتی ہے. میتھی پیٹ کی ہوا خارج کرتی اور جگر پھر درست کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میتھی کے کچھ فوائد ہم نے سنے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گولڈن ورڈز ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھی کے استعمال کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی آپ کو طریقہ اس طرح بتایا جائے استعمال کرنے کا غذائی طور پر، علاج کے طور پر، تو دیکھیں سب کی کیفیت ایک الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے اور کوئی چیز یعنی سوٹ نہیں کرتی ہے. تو اچھا، جو نسخہ بتایا جائے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، تو وہ فائدے ملتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں ان کے ذریعے فائدے ملتے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک عرض کروں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. جیسے آپ دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو، ان ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کا استعمال کریں. جیسے کہ میتھی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس میں بہت ساری یعنی جو ہے نا غذائی اور طاقتیں موجود ہیں، تو ہم کو میتھی کا استعمال کرنا اور اس کے فائدے کو حاصل کرنا ہے. پیارے بچوں، میتھی کے حوالے سے اور بہت کچھ جاننے کے لیے میں بڑوں سے بھی عرض کروں گا جو ایف جی این چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا اس میں ایک رسالہ ہے، غالباً میتھی کے 25 فائدے کر کے، یوں اس طرح ایک رسالہ ہے. تو آپ وہ رسالہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی انڈیا کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم آپ اس کو پڑھ سکیں گے اور بہت کچھ جان سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اب کون سا سیگمنٹ ہے؟ تیسرا. اچھا، تذکرہ کچھ خاص لوگوں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ حنزلہ بھائی کچھ سیکھ لیا؟ کیا سیکھ لیا بتا دو. مسکرا. مائک نہیں ہے؟ مائک دے دو بھائی. حنزلہ بھائی کے پاس تو ایک مائک ہونا چاہیے سیپریٹ. کیا کہتے ہو؟ ہاں جی حنزلہ بھائی، مائک آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اچھا، تو پیچھے کس نے لیا ہے مائک آپ سے؟ چلیں بتائیں آپ نے کیا سیکھا ابھی تک؟ میتھی کا کچھ فائدے سیکھے؟ اچھا چلیں یہ بتا دیں، میتھی آپ نے دیکھی ہے؟ دیکھی ہے یا نہیں؟ کیا دیکھیے کیسے کلر کی ہوتی ہے؟ جی اچھا، کچھ بچے نا بھی سمجھ نہیں پائے ہوں گے ذکر کس چیز کا ہوا ہے. میتھی کا ذکر ہو رہا ہے. میتھی کا کس کا ہو رہا ہے؟ میتھی کے پتے نے منگائے ہوں. منگائے؟ کھائے بھی ہیں. میتھی سمجھ گئے؟ احمد رضا بھائی آپ پہنچ گئے میتھی کیا چیز ہوتی ہے؟ کلر کیسا ہوتا ہے اس کا؟ آپ پہنچے؟ ہو سکتا ہے آپ کی چیئر ہو سکتا ہے اس کلر کی ہو، کچھ کیا کہتے ہیں ایسے ہوتی ہے؟ نہیں پہنچ رہے آپ لوگ؟ میتھی کا کلر کچھ پیلا ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے. دانے دار ہوتی ہے، دال کی طرح وہ نظر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا چلیں بھائی، اب ہم اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. پیارے بچوں، پہلے ایپیسوڈ میں یعنی اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا کیا تھا. کوئی آپ میں سے بتائیں گے کن کا تذکرہ ہوا تھا؟ جی تذکرہ کن کا ہوا تھا؟ بتائیں. حضرت بلال حبشی. اور کوئی؟ جی مائک دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق. وہ تو اور پہلے ہوا تھا. پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جو تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا ہوا تھا وہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا. کن کا ہوا تھا؟ ام معبد رضی اللہ عنہ کا. پیارے بچوں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہ کا گھر پہ کچھ وقت یعنی ٹھہرے تھے اور وہاں پر کھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، تو وہاں پر ایک معجزہ بھی ہوا تھا. پیارے بچوں، اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے کی طرف بڑھے. کس کی طرف؟ مدینے کی طرف. کس کی طرف؟ مدینے کی طرف. مدینے کی طرف.
لیکن مدینے کی طرف سے جب آگے بڑھے یعنی مدینے کی طرف جب بڑھے تو مکے سے جا رہے تھے، تو پیارے بچوں جو بے دین لوگ تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دیکھیں آنے سے پہلے تو جل رہے، آپ تشریف لے آئے تو جل رہے ہے نا. ان کا کام تھا جلنا، چڑنا. اور آج بھی پیارے بچوں ایسا ٹائم ہے کہ کچھ لوگ آج بھی جلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج بھی جلتے ہیں. تو وہ تو ہیں اور ہوں گے، ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا. تو پیارے بچوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے انعام رکھا کہ بھئی جو ان کو نقصان پہنچا دے گا، ان کو مار دے گا، تو اس کو اتنے اتنے اونٹ خزانے دیے جائیں گے. اب پیارے بچوں کیا ہوا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے کی طرف بڑھے تو ایک شخص تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرتے آگے آئے. ان کا نام تھا سراقہ. کیا نام تھا؟ ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھے، اور جب یہ آپ کے پاس پہنچے مکے سے، کیونکہ مکے میں اعلان ہو چکا تھا انعام کا کہ بھئی ان کو کیا دیا جائے گا؟ انعام دیا جائے گا جو آقا کریم کو نقصان پہنچائے گا. تو پیارے بچوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے گھوڑے کے پیر جو ہے نا وہ سخت زمین کے اندر دھس گئے، اور یہ بھی دھس گئے. کیا ہوا؟ یہ جو شخص تھا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دھس گئے، پیر بھی دھس گئے. اب یہ الامان الامان کی صدائیں لگانے لگے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. ہوتا ہے نا ایسا، کوئی پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو پیارے بچوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ شخص آقا کریم کو مارنے کے لیے آیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی تو ان کے گھوڑے کے پیر اور یہ دھس گئے زمین میں. پیارے بچوں پھر یہ الامان الامان یعنی مجھے امان دی جائے کہ نعرے لگانے لگے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت کس پہ آ گیا؟ جوش پر آ گیا. یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کی جو لاچاری دیکھی اس کے حوالے سے آقا کریم نے دعا فرما دی. تو پیارے بچوں دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا. اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک صحابی نے امن کا پروانہ لکھ کر ان کو دے دیا. ایک پیج پر امن کا پروانہ لکھ کر ان کو کیا کیا؟ دے دیا. جس چیز پہ لکھنا تھا وہ جیسے لکھا جاتا تھا پہلے پانڈو لپی وغیرہ کے ذریعے ان کو لکھ کر وہ دے دیا. اب پیارے بچوں جب انہوں نے جو سراقہ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں تو ان کو پریشان کرنے آیا تھا، ہے نا؟ کیا کرنا آیا تھا؟ پریشان، ان کو مارنے آیا تھا. لیکن یہ تو اتنے رحیم کریم ہیں کہ انہوں نے میرے لیے دعا کی، ان کے کہنے سے میری جان بچ گئی. تو اب انہوں نے کیا کیا، کچھ سامان ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیجیے آقا، نذرانے کے طور پر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عنایت مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. تو پیارے بچوں اب یہ واپس سفر میں اپنے جو نکلے تھے اس کو چھوڑ کر واپس یہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اب راستے میں بہت سارے لوگ مل رہے. وہ کیوں مل رہے تھے؟ کہ آقا کو نقصان پہنچائیں، خزانہ پائیں. تو پیارے بچوں جب یہ ان لوگوں سے ملتے یعنی جو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے تھے تو یہ ان سے کہتے یعنی جو سراقہ تھے، میں اچھا ان کے پیچھے ایک یعنی ادبن کیوں کہہ رہا ہوں ملتے، تو میں بتاتا ہوں کیوں. تو یہ ابھی تو ایمان نہیں لائے نا، ابھی آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے تو یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو راستے میں پتہ ہے ان لوگوں سے کہتے کہ آگے مت جاؤ، آگے کوئی نہیں ہے، میں بہت دور تک دیکھ کر آیا ہوں، آگے مت جاؤ، میں بہت دور تک دیکھ کر آیا ہوں، تم لوگ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے. تو اس لیے وہ لوگ آگے کی طرف آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جاتے. اب اسی طرح یہ دوسروں کو بھیجتے رہتے. اب پیارے بچوں ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ ہوا، ہے نا؟ آقا کریم واپس تشریف لائے مدینے سے، فتح مکہ ہوا. جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ
مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور ان کا نام اب ہم کیسے لیتے ہیں؟ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ کون بن گئے؟ صحابی ہوئے. کون ہوئے؟ صحابی رسول. پیارے بچوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ رحمت فرماتے ہے نا. کوئی آپ کا برا بھی چاہتا تو اس پہ بھی رحمت فرماتے. تو اسی طرح دین اسلام یہ پھیلا ہے پیار سے، محبت کے ساتھ. تو پیارے بچوں، جب یہ مسلمان ہوئے نا تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ان کے. اور یہ وہی سراقہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ کسریٰ کے کنگن پہنیں گے. اور میں اس کا آپ کو مزید بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سراقہ جو ہے نا یہ کسریٰ کے کنگن پہنیں گے. تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ قلعہ فتح بھی ہو گیا. وہ مقام جس کے حوالے سے بتایا گیا تھا وہ مقام بھی پورا ہوا. تو پیارے بچوں، وہاں کے جو کنگن لائے گئے تھے وہ پھر آپ کو پہنائے گئے تھے. کیا پہنائے گئے تھے؟ کنگن پہنائے گئے تھے. اور یہ کون ہے پیارے بچوں؟ صحابی رسول. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں پیارے بچوں، آج کا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا اور ہم نے تذکرہ کیا کچھ خاص لوگوں کا. وہ خاص لوگ کیسے بنتے ہیں اور کیسے کہلاتے ہیں وہ واقعہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں. آپ نے کئی صحابہ کے نام سنے ہوں گے لیکن وہ کیسے خاص بنے اس کا ذکر ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے ساتھ کے جو لوگ ہیں جو آقا کے ساتھ رہتے ہیں وہ خاص کس طرح بنے. اور ظاہر ہے وہ خاص ہے کیونکہ وہ آقا کی صحبت میں ہے، لیکن وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا ماجرا تھا جس کی وجہ سے وہ خاص بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کہہ رہا ہے ہمیں ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے. اب کیا کہتے ہیں آپ کو بھی انتظار لگ رہا ہے اس کا؟ پھر کون سا سیگمنٹ بچے گا ہمارا؟ زندگی ایسے گزارے. زندگی ایسے گزاریں. کیسے گزاریں؟ ایسے گزاریں. کیا کہتے ہو؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایکٹیویٹی. بڑا انتظار رہتا ہے آپ کو ایکٹیویٹی کا، لیکن ایکٹیویٹی کے لیے آئیں گے کون کون؟ جی حنزلہ بھائی آپ بھی آؤ گے؟ سچی لگا دو گے آپ؟ احمد رضا بھائی، عارش بھائی، بلال بھائی، ارے واہ سبھی آنا چاہ رہے ہیں لیکن 3 یا 4 آ سکتے ہیں، بس 3 بچے آ سکتے ہیں. چلیں پہلے میں آپ کو دکھا دوں کر کے، کیا کہتے ہیں؟ دکھا دوں؟ چلیں بھائی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہاں سے تختیاں اٹھانی ہیں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کچھ تختیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ پیارے پیارے کچھ جملے آدھے آدھے لکھے ہیں، آپ کو ملا کر جو ہے نا وہ ایک جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون آئیں گے؟ حنزلہ بھائی آپ بنا لو گے؟ پکی بات ہے، چلو آ جاؤ پھر. جی دکھائیں، مائک میں پکڑ لوں؟ جی آپ کو بنانا ہے لیکن آپ ادھر بنائیں گے کھڑے ہو کے، ادھر ہے نا، ادھر. شاباش. آپ کو کیا بنانا ہے آپ مجھے بتاتے رہیے گا، میں اٹھا کے اس کو لگاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، کیا بنائیں گے سب سے پہلے؟ کیا کہتے ہیں بھائی، کیا لگائیں گے؟ ان کی کچھ مدد بھی کروا دیں؟ ہاں چلیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے بتانا. لیکن لیجیے مائک سیدھا ہاتھ سے. جی بتائیں. حنزلہ بھائی وہ اٹھائیے، پیارے آقا کی نانی جان. ہاں اٹھائیں. لاسٹ والا. اچھا یہ والا کہہ رہے ہیں؟ ہاں چلیں شاباش. یہ لگانا ہے؟ چلیں بھائی میں لگ دیتا ہوں. حنزلہ بھائی کی میں ہیلپ کر دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی نا. جی اب یہ پرپل والا اٹھائیے. جی آئیے میں رکھتا ہوں جی. اب وہ جو بیچ کا بلو ہے اس کو کیا بن گیا ہے؟ پیارے آقا کی نانی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام حضرت بی بی. اور آگے جی بھائی کو دیجیے. اٹھانا ہے ان کو، یہ کیا کہتے ہیں؟ رکھ دوں؟ چلیں شاباش بیٹھ جائیں آپ اپنی جگہ پہ. دیکھتے ہیں
آپ کا جملہ درست بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھ بھی نہیں رہا یہ تو، اس میں چلیں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ درست بنا ہے ان کا؟ جی. کیسے بنا ہے درست؟ کیا لکھا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کا نام حضرت بی بی برا رضی اللہ تعالیٰ. حنظلہ بھائی کا جواب درست ہے، درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بھائی اب کون آئیں گے؟ اس کو میں نیچے اتار دیتا ہوں، مجھے تھوڑا وہ لگ رہا ہے کہ شاید نیچے نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اب کون آئیں گے؟ آ جائیں جی، جی آ جائیں. بلال بھائی آ رہے ہیں، بلال بھائی آ جاؤ، آ جائیں آ جائیں. شاباش. لیکن آپ کو جلدی بنانا ہے، آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نیچے رکھیں آپ، نیچے 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 بیچ والے میں، بیچ والے میں. جی تھوڑا پش کریں اس کو. اچھا وہ نکلے گی نکلے گی. چلیں بھائی میں پن لگاتا ہوں، اتنا آپ دوسرا کریں مزید. جی جی مزید لگائیں. اور کون سا لگا سکتے ہیں؟ یہ پیارے آقا کے نانا. جی بھائی تھوڑے ہینگ ہو گئے ہیں، گھوم گئے تھوڑا ادھر. نانا جان کا نام وہب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. تو ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا. تو ایک بار صدا لگائیں گے سبحان اللہ. لیجیے ماشاء اللہ، کیا بات ہے، شاباش. اب کون آئیں گے بھائی؟ جی احمد رضا بھائی آ جائیں. کیا بات ہے بھائی، واہ آ جائیں. کیا بنائیں گے دیکھتے ہیں. آپ کے لیے تو اب آسان بچا ہوگا نا، کیونکہ سب تو بن گیا. کیا کہتے ہیں؟ زیادہ اردو آ جاتی ہے نا، اور کبھی کبھی کم آتی ہے. چلیں یہ بھی ایک اپنا اپنا انداز ہے نا. چلیں بھائی واہ، کیا شان ہے آپ کی حنظلہ بھائی. اور انگلش وغیرہ ہمیشہ زیادہ آتی ہے، ہمیشہ کم آتی ہے؟ ہمیشہ زیادہ آتی ہے. ارے بھائی یعنی اچھا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کیا بنایا انہوں نے دیکھتے ہیں. آپ تھوڑا سائڈ ہو جائیں تاکہ کیمرے پہ بھی نظر آئے. ادھر ہو جائیں یا تو ادھر آ جائیں. انہوں نے بنایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام، کی امی کا نام ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر وہ ہے جملہ. تھوڑی بھائی غلطی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اور وہ غلطی ہوئی ہے یہ. شاید غلطی نہیں بھی ہوئی ہے، یہ بھی مان سکتے ہیں، کیونکہ اس میں امی نہیں ہے. چلے بھائی ان کا جواب کیا مان لیتے ہیں؟ درست. اور یوں کیا صدا لگانی ہے ہم کو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تشریف رکھیں اپنی جگہ پر. کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ. تو یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا اور نانی کا نام بھی ہمیں معلوم ہو گیا، اور ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ مزید پختہ ہو گیا ہے. حنظلہ بھائی سے بات چل رہی تھی ہماری. کیا کہتے ہیں حنظلہ بھائی؟ اور آپ نے کہا کہ اردو کبھی تھوڑی آتی ہے، کبھی کبھی زیادہ آ جاتی ہے، اور انگلش ہمیشہ زیادہ آتی ہے، اور ہندی کبھی نہیں آتی. بہت زیادہ آتی ہے. وہ بہت زیادہ آتی ہے، تو کبھی کبھی کم نہیں ہوتی وہ؟ اچھا وہ کبھی کبھی کم نہیں ہوتی. جی کیا بات ہے ماشاء اللہ. چلیں اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے، سلامت رکھے. بچے تو بچے والی ادائیں. پیارے بچوں اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ سے پہلے والے سیگمنٹ کا، جو کہ ہم نے ترتیب وہ کچھ چینج کر دی ہے. تو وہ کیا ہے؟ زندگی ایسے گزارے. کیسے گزارے؟ کیسے بھائی کیسے بتاؤ؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. جی یہ ہوا جواب. جیسے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے، ہم کو کیسے گزارنی ہے زندگی؟ ویسے گزارنی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں
حدیث مبارکہ ہے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو ایک تکلیف پہنچے, کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ کریم اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے نا, یا اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے. کیا بات ہے, واہ سبحان اللہ. پیارے بچوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتی ہے؟ کفارہ ہوتی ہے. کفارہ. اچھا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت میں مصروف رہنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, مشکلات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے اور آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں, 2 حدیث مبارکہ ہم نے سنی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, ایک میسیج دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ میسیج کیا ہے اب آپ نے بتانا ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, کون بتائیں گے کون سا میسیج ہے؟ جی بلال رضا, کون سا میسیج؟ کیا بات ہے بھائی, درود شریف پڑھ کے. لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے ابھی جو زندگی ایسے گزارنی میں جو 2 حدیث سنائی گئی ہیں اس میں کیا میسیج ہے؟ جی عارض بھائی, آپ کا نام عارش ہے, عارض ہے, کیا ہے؟ عارض بھائی. جی ہمیں کوئی بھی کانٹا چبھ جاتا ہے یا کچھ بھی لگ جاتا ہے تو ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک ہماری خطا کو مٹا دیتا ہے. ہاں, یا تو درجات بلند ہوتے ہیں, نیکی ملتی ہے نا, یا اس کے ذریعے جو ہے نا ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن وہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب ہمیں کانٹا چبھ جائے, بیماری ہو. جی احمد رضا بھائی شاید پہنچ گئے ہوں. جی جب ہم اس مشکل پر صبر کرتے ہیں. یہ ہوئی بات. کیا ہوئی بات؟ سبحان اللہ. جب ہم اس مشکل پر صبر کرتے ہیں تو یہ انہوں نے مین بات کو پکڑا ہے. کیا سبق سیکھا؟ پریشانی دیکھو سب کو آتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں وہ ہلہ کرتے ہیں یا وہ اللہ کی جو یعنی کوئی تدبیر ہے نا, اللہ نے جیسا فرمایا ہے اس پر اعتراضات وہ کرنے لگتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کر دیا, برا بھلا کہنے لگتے ہیں, ہے نا. اللہ کی شان و شوکت پہ بھی کچھ منہ کھولنے لگتے ہیں غلط لوگ. تو پیارے بچوں, ہمیں اس وقت یہ نہیں کرنا, ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو وہ چھوٹی مصیبت میں ٹل گئی. تو ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ایسے گزارنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور الحمدللہ کہنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آج ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں. اللہ کریم ہمیں سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا والا بنا دے اور ہمارے یہاں پر جمع ہونا اور یہاں پر علم دین کی باتیں کرنا سننا قبول و مقبول فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام ہمارے نبی آخری نبی. تب تک کے لیے اپنی فیملی کا خیال رکھیں, علم دین حاصل کرتے رہیں اور جو آپ کو ہوم ورک مل رہا ہے اسکول سے اس کو کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے, زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے. رب نے ہے اونچا کیا, رب نے ہے اونچا کیا, ختم نبوت کا عالم